شماری اور شہر کی مجموعی صورتحال پر مردم شماری کا معاملہ یہ ہے کہ 15 دن کی توسیع تو کی گئی ہے، لیکن ہر دن اگر صرف 1 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو 2 کروڑ پہ بھی آبادی نہیں جائے گی۔ اور ہم متعدد بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ کراچی کی آبادی اس وقت کسی طور بھی مختلف پیرامیٹرز کو دیکھیں تو 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ یہ ہوائی بات نہیں ہے جس طرح کوئی بھی اٹھ کر کلیم کر دیتا ہے، بلکہ جتنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں انفراسٹرکچر کے، ماسٹر پلان کے مختلف جو تجزیے ہیں یا ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو ڈیزائننگ میں ورکنگ چاہیے ہوتی ہے، رپورٹس ہیں، یا پھر گیس کے اور بجلی کے میٹروں کا حساب ہے اور نادرا کا ڈیٹا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی آپ ریفرنس پوائنٹ بنائیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے۔ لیکن اگر یہ کیا جائے کہ پہلے آپ 2017 میں غلط طریقے سے اس کی منظوری دے دیں اور قانونی طور پر ہمیں اعادہ کر دیں اور پھر اسی کو ریفرنس بنا لیں، اور ریفرنس بنانے کے بعد کہیں کہ دیکھیں پچھلی مرتبہ آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ تھی، ابھی تو ہم نے 1 کروڑ 82 لاکھ پہ پہنچا دی اور یہ ہمارا بڑا کارنامہ ہے۔ تو بھائی آپ کا یہ کارنامہ کیا کارنامہ ہے کہ پچھلی مرتبہ آپ نے آدھی آبادی آپ نے کھا لی اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں اضافہ کر دیا؟ یہ کیا مذاق ہے کہ پہلے جو ہے کوئی ڈاکو آئے اور ڈاکہ ڈالے اور 1 کروڑ روپے وہاں سے لوٹ لے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ 5 لاکھ روپے ان کو دے کر کہے کہ دیکھا میں نے حکومت کے ساتھ پولیس کے ساتھ مل کر 5 لاکھ روپے لوگوں کو واپس کر دیے۔ یہ کام جو حکومتی جماعتیں بالکل یہی کام کر رہی ہیں، جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ ہم نے حکومت میں شامل ہو کر اور اعتماد کا ووٹ دے کر اتنے لاکھ آبادی بڑھوا دی، وہ در حقیقت یہی بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ نے منظوری کیوں دی تھی 2017 میں؟ آپ منظوری نہیں دیتے تو وہ ریفرنس پوائنٹ ہی نہیں بنتا اور پھر ایکچوئل آبادی کے اوپر ہی ہم سب چیزیں بات کر رہے ہوتے۔ بہرحال ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری جو کراچی کی گنتی ہے اس میں رہنے والے تمام لوگوں کو گنا جائے، اور نہ یہ لسانی مسئلہ ہے اور نہ یہ قانونی مسئلہ ہے، مطلب کوئی ایسا اس میں مسئلہ ہے قانون کا کہ جس میں یہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کی ٹی او آر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو جہاں ہے وہ گنا جائے گا، اور یہ بھی موجود ہے کہ 6 مہینے سے جو رہ رہا ہے وہ، یا وہ چاہتا ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ رہے تو بھی وہ درج کیا جائے گا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی واضح گائیڈ لائن کے باوجود اگر پرماننٹ پتوں کی بنیاد پر لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایسی متعدد مثالیں۔ کل ہم نے ری بلڈ کراچی کے عنوان سے مردم شماری کے مسئلے پر جو سیمینار کیا، اس میں ڈیموگرافرز آئے ہوئے تھے بڑے ٹاپ کے، اور مطلب اس میں تمام شعبہ زندگی کے لوگ موجود تھے، اور سب کا اتفاق رائے تھا کہ کسی بھی صورت میں کراچی کی آبادی یہ نہیں ہے کہ جو شو کی جا رہی ہے، اور یہ 3 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ خود وہاں لوگوں نے اپنی ذاتی گواہیاں دیں کہ ان کا اگر کوئی ملازم جس کا تعلق کراچی سے نہیں ہے، کسی اور جگہ سے ہے ملک کے، تو جو عملہ ہے اس نے کہا کہ ہم تو اسے کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو فوج کے جوان یہاں پر کینٹونمنٹ ایریاز میں ہیں، رینجرز کے جوان یہاں موجود ہیں، پولیس کے اہلکار یہاں موجود ہیں جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے، اسی طرح اور بہت بڑا عملہ۔ کیا ان سب کو گنا گیا ہے؟ کیا اس کا کوئی سروے ہوا ہے؟ کیا کینٹونمنٹس میں یا ان چھاؤنیوں میں جہاں باقاعدہ ہمارے حاضر سروس فوجی موجود ہیں یا رینجرز کے جوان موجود ہیں، کیا ان کی سب کی کاؤنٹنگ کی گئی ہے؟ ان کی تو ڈیوٹیاں 3-3 سال 6-6 سال کے لیے لگتی ہیں، بعض تو اس سے بھی زیادہ رہتے ہیں یہاں پر۔ افسران کو بھی گننا چاہیے جو یہاں پر جن کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ صرف یہی جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ذہن کام کر رہا ہے وہی پریویل کر رہا ہے کہ جس کا مستقل پتہ کراچی کا نہیں ہے اس کو کراچی میں نہ گنا جائے، بلکہ مستقل پتے کی بنیاد پہ گنا جائے، جو مردم شماری کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ اور جب آپ اس اصول کے مطابق کام کریں گے کہ آپ نہیں گنیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ زیادتی ہوگی، ہماری نمائندگی پر کے ساتھ زیادتی ہوگی، ہماری ملازمتوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، ہمارے وسائل کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور ہمارے انفراسٹرکچر کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 2017 میں جو گھر شماری تھی، خانہ شماری تھی، وہ کوئی 29-30 لاکھ کے قریب تھی، ایسا ہی نہیں راجہ صاحب؟ تو آپ اس ریفرنس کو سامنے رکھ کر جب اس خانہ شماری کو دیکھیں گے تو آپ تو بڑا ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ چند ہزار آپ نے بڑھا دی۔ وہ بھائی وہ ریفرنس ہی نہیں ہے، اس میں تو ٹھیک طریقے سے نہ خانہ شماری ہوئی تھی نہ مردم شماری ہوئی تھی۔ تو ریفرنس تو
آج کا ہے. اور جب آپ آج ٹیبلٹ پہ کام کر رہے ہیں اور خود جو کامبنگ آپریشن کیا بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے, انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ کتنی بڑی تعداد میں ایسی ہائی رائز بلڈنگ ہے جہاں پر کام نہیں ہوا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آج سے یہ 15 دن پہلے کی بات ہے جب 30 کی تعداد میں یہ کامبنگ جو ہے وہ آپریشن کیا, سمجھ لیں چیک کرنے کے لیے کہ بھئی کہاں پر گنتی ہوئی ہے, کہاں خانہ شماری نہیں ہوئی, تو خود محکمہ شماریات کی رپورٹ موجود تھی کہ 35% جگہوں کے اوپر خانہ شماری نہیں ہوئی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ جب سے لے کر اب تک کتنا اضافہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ایک چیز جانتے ہیں کہ خانہ شماری بھی پراپر نہیں ہوئی, اور جہاں خانہ شماری ہو گئی مردم شماری نہیں ہوئی, تو آپ 2017 کو ریفرنس بنا کر صرف ہمیں یہ کہہ دیں کہ جناب آپ خوش ہو جائیں, آپ کی آبادی میں 20 لاکھ اور 30 لاکھ کا اضافہ ہو گیا ہے, تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ 32,000 ہائی رائز بلڈنگز ہیں اور ان بلڈنگ میں موجود فلیٹس کی تمام کی خانہ شماری نہیں ہوئی اور مردم شماری نہیں ہوئی, تو کسی بھی صورت میں ہم 2017 کو ریفرنس نہیں مانیں گے, اس کو تو کالعدم قرار دینا چاہیے. اب بھی یہ وقت ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہماری سندھ حکومت, مراد علی شاہ صاحب جنہوں نے پہلے بھی اختلافی نوٹ لکھا تھا, ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ 2017 کو کالعدم قرار دیا جائے. وہ کالعدم قرار دی جائے گی تو بہت سے مسئلے آپ سے حل ہو جائیں گے, اور اگر وہی ریفرنس پوائنٹ رہے گی, بیس لائن رہے گی, تو ظاہر ہے کہ لوگ بیوقوف بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے 20 لاکھ کا 30 لاکھ کا اضافہ کروا دیا, اور اصل میں کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ایک مرتبہ پھر ہو جائے گی. جماعت اسلامی اس زیادتی کو قبول نہیں کرے گی. ہم ہر آپشن کو استعمال کریں گے. ہم نہ ایک فرد کو زیادہ گننا چاہتے ہیں, نہ ایک فرد کو کم گننا چاہتے ہیں, جتنے ہیں اتنے گنیں. آپ کہتے ہیں بھائی 3.5 کروڑ نہیں ہیں, 3 کروڑ ہیں, تو آپ ثابت بھی کریں اس کو, اس لیے کہ محکمہ شماریات کا کام ہے کہ وہ گنتی بھی کرے اور ثابت بھی کرے. یہ بات صحیح ہے کہ اویئرنیس کا مسئلہ بھی ہے, لیکن یہ اویئرنیس کی ذمہ داری بھی حکومت کی اور محکمہ شماریات کی ہے. اگر یہ موبائل کی ٹونز میں جس کی بار بار تجویز آئی, کل ہمیں ایک ڈیموگرافرز نے بتایا کہ ہم نے 1.5 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ موبائل ٹون میں جس طرح زلزلے کے لیے, کورونا کے لیے آپ نے اپیل رکھی ہے, اگر آپ محکمہ شماریات کے ٹون میں جو ہے یہ اپیل رکھ دیں تو بہت سارے لوگ اس میں اپنے آپ کو پیش کریں گے یا ان میں اویئرنیس پیدا ہوگی. لیکن یہ کام نہیں کیا گیا. جتنے اشتہار لوگ اپنے جو ہے وہ ایسے کسی پروجیکٹ کی تشہیر کے لیے قوم کے خزانے کے پیسے اشتہاروں میں لگاتے ہیں, ٹی وی پہ دیتے ہیں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں, اگر اتنے پیسے بھی اگر اس میں خرچ ہو جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اویئرنیس ہوتی. پھر سوشل میڈیا کی اپنی ڈائنامکس ہیں, اس میں پراپر خرچ ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا, تو اپنا کام تو کیا نہیں, ساری ذمہ داری آپ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. بہرحال پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے جو ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. ہم نے لوگوں سے بات کی ہے, ہم نے مینول فارم بھی بھروائے, ہم نے اپنا سروے پورٹل بھی بنایا, اور یہ کتنی زبردست بات ہے کہ جماعت اسلامی کے سروے پورٹل کا رزلٹ اور جو ان کا سروے تھا, کامبنگ آپریشن تھا, وہ اس کا رزلٹ سیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کراچی کی ایک بہت بڑی آبادی کو نہیں گنا گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ 15 دن گزار دیں اور 1-2 لاکھ کا اضافہ کریں اور پھر کہیں صاحب وقت ختم ہو گیا اور اب آئندہ تو یہ مسئلہ ہے اور حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے اور الیکشن کا مسئلہ ہے, تو ہر مرتبہ آپ لوگ ہمیں اسی طرح سے دلدل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نالائق ہیں اور آپ نے وقت پہ کام نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر کراچی کی گنتی کو کم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کراچی کی نمائندگی قومی اسمبلی میں 35 سیٹوں کی ہو, جو کہ ہمارا حق بنتا ہے. ہمیں 21 پہ رکھا ہوا ہے, بلکہ اس سے بھی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ سندھ اسمبلی میں ہمارا جو جینون حصہ بنتا ہے وہ تقریباً 60 سے 65 سیٹوں کا بنتا ہے, جو آپ نے ابھی 44 رکھا ہوا اور اس میں سے بھی کم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ بتائیں نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ہم پر الزام نہ دیں کہ آپ ڈیلے کرنا, ہم ڈیلے نہیں کرنا چاہتے. آپ 7 دن میں مکمل کر لیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ 15 دن گزارنے کے بعد بھی کہیں کہ صاحب اب تو وقت مکمل ہو گیا. جب تک ایک گنتی نہیں ہوگی آپ کریں, اور پھر یہ بتائیں نا کہ اب یہ جو ریسورسز 34 ارب روپے 33 ارب روپے کے تھے, کل ایک صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ بھائی ان 34-35 ارب روپے میں سے 20 ارب روپے تو کراچی نے دیے ہیں, اس لیے کہ ہم تو آدھا ٹیکس دیتے ہیں, ریونیو ہم دیتے ہیں تو ملک چلتا ہے. تو وفاقی بجٹ ہو یا صوبے کا بجٹ ہو, کراچی کا مین حصہ ہوتا ہے. تو جب آپ پیسے بھی ہمارے ہی استعمال کر رہے ہیں, کراچی کے لوگوں کے, اور انہی لوگوں کو گن بھی نہیں رہے, جن کے ٹیکس کے پیسوں سے مردم شماری ہو رہی ہے, انہی لوگوں کو نہیں گنا جا رہا اور ان کی گنتی کہیں اور کاؤنٹ ہو رہی ہے. تو آپ ظلم تو دیکھیں کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
تو اس پر تمام جماعتوں کو آواز اٹھانی چاہیے نا. نہ یہ لسانی مسئلہ ہے، نہ یہ کوئی صوبائی مسئلہ ہے، یہ ایک بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ آئینی مسئلہ ہے، یہ قانونی مسئلہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو گنا جائے. تو اس پر صوبائی حکومت کو اسی ذہن کے ساتھ کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ لسانیت کا رنگ غالب کر کے سارے معاملے کو ہی اتل پتل کر دیتے ہیں اور اپنا ایک ریشو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں. کراچی صوبے کا کیپٹل ہے، اس کیپٹل کو وہ عزت تو دیں نا آپ، اس کی کم از کم گنتی پوری کروانے میں تو مدد دیں. اتنا تو کر لیں. آپ نے تو جو کچھ کیا ہے کراچی کے ساتھ اس حکومت نے، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن کبھی بھی کراچی کا نام مراد علی شاہ صاحب نہیں لیں گے. اوور آل بات کریں گے، اوور آل میں بھی جب مثالیں دیں گے تو کراچی کے علاوہ کی دیں گے، کراچی کی نہیں دیں گے. تو یہ زیادتی ہے. کراچی میں ہر قوم، ہر زبان، ہر برادری کے لوگ رہتے ہیں اور آپ کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. تو مردم شماری کا معاملے پہ ایک مرتبہ پھر میں واضح کر دوں کہ ہماری نمائندگی، ہمارے وسائل، ہماری ملازمتیں اور ہماری ڈیولپمنٹ، ان سب پر ہماری گنتی کا اثر پڑتا ہے اور ہم کسی بھی قسم کی بارگیننگ گنتی کو قبول نہیں کریں گے. جو حقیقی گنتی ہے اس کو قبول کیا جائے گا، وہ نہیں ہوگی تو اس کے لیے احتجاج بھی کیا جائے گا اور عدالت کا راستہ بھی ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ. اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا پروسیس اتنا لمبا ہو گیا کہ اگر اس وقت میئر موجود ہوتا شہر میں، ٹاؤن اپنا جو ہے وہ ٹی ایم سیز ہیں وہ کام کرنا شروع کر چکی ہوتی، چیئرمین وائس چیئرمین بن چکے ہوتے، چاہے کسی بھی پارٹی کے، اس میں تو پیپلز پارٹی بھی شامل ہے نا، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اس میں اور بھی کچھ لوگوں کے بنتے ہیں. تو ٹی ایم سیز ہوتے اور میئر منتخب ہوتا اور حلف لے چکے ہوتے یہ سب لوگ، اور یونین کمیٹیوں کے چیئرمین وائس چیئرمین بھی چارج لے چکے ہوتے، کونسلر موجود ہوتے، تو خود اس مردم شماری میں کتنی مدد ملتی. آپ کو کسی بھی عملے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ اسی پورے اسٹرکچر کو استعمال کر کے ایک بہترین طریقے سے کام کر سکتے تھے. لیکن اس ڈیلے کے نتیجے میں ہمیں یہ بہت بڑا بھاری نقصان بھی ہو گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سسٹم سارا ویسا کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، الیکشن ہوا تھا 15 جنوری کو، اب تک میئر کیوں نہیں بنا، اب تک ٹاؤن کے چیئرمین کیوں نہیں بنے، یو سی کے چیئرمین کہاں ہیں، لوگ پوچھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی چیئرمین کو تو چارج ہی نہیں دے رہے، سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگا کر کام روک رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ایک پارٹی کی رابطہ کمیٹی کے جو باقاعدہ ممبر ہیں وہ سرکاری ایڈمنسٹریٹر ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب وزیر اعظم کو آپ اعتماد کا ووٹ دیں گے اور جب آپ ڈیل کریں گے تو ڈیل میں گورنر بھی ملے گا، ایڈمنسٹریٹر بھی ملیں گے، وزیر بھی ملیں گے، تو آپ ان کی بنیاد پر ہی تو یہ سب کچھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو بجائے اس کے کہ وہ کام میں معاونت کریں اور کہیں کہ چلو ہم انڈرسٹینڈنگ بناتے ہیں، شہر کراچی کا معاملہ ہے، حلف تو آپ لے ہی لیں گے، آئیں مل کر کام کرتے ہیں، جو چیئرمین اور وائس چیئرمین کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کام کو روک رہے ہیں. اسی طرح اور ڈسٹرکٹ میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو میں حیران ہوں کہ یہ کون سی نفسیات ہے کہ آپ کام نہیں ہونے دینا چاہتے لوگوں کا، اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں دیکھو اب تو جماعت اسلامی کو تم نے ووٹ دیا ہے نا. او بھائی ووٹ دیا ہے تو ان کو حلف تو اٹھانے دو، ان کو چارج تو لینے دو، سسٹم تو آگے بڑھاؤ، ان کا کام تو نہیں روکو. وہ اگر کوئی شکایت کریں تو اس شکایت کو دور تو کرو. گٹر بہہ رہے ہیں، پانی کا بحران ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام میں رکاوٹ ڈلی ہوئی ہے. اب خدا کر کے یہ 7 مئی کو اب الیکشن آ رہا ہے تو اس الیکشن میں بھی دھاندلی کا پورا انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہے. اور میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ سناٹا ہے. اب یہ خط لکھے ہوئے بھی 3 دن ہو گئے جو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، چیف الیکشن کمشنر کو لکھا ہے اور باقاعدہ حقائق کی بنیاد پر یہ بات بتائی ہے کہ پچھلے الیکشن میں جس طرح سے پریزائڈنگ افسروں کو استعمال کیا گیا، چیف الیکشن کمشنر جانتے ہیں اس بات کو. وہ پریزائڈنگ افسر تھے جو باقاعدہ ان کی جاری کردہ ہدایت کو بھی نہیں مان رہے تھے اور ہمیں فارم 11 فراہم نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ بڑی تعداد حکومت کے انفلوئنس میں تھی. بڑی مشکل سے ہم نے فارم 11 لیے اور اس بات کو جانتے ہیں کہ فارم 11 لینے کے بعد آروز نے نتیجے تبدیل کیے. ہم نے کہا کہ یہ آروز جتنے بھی ہیں یہ اس سسٹم کے نہیں ہونے چاہیے، صوبائی حکومت کے، ان کو وفاقی حکومت سے کم از کم ایٹ لیسٹ لیں، کچھ نہ کچھ تو آنسو پوچھیں گے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. پھر اس کے بعد ہم نے جتنی شکایات کی، اب جو بتائیے کہ کون سا الیکشن کمیشن، کیسا الیکشن کمیشن. ایک یو سی میں آپ سارے پولنگ اسٹیشن تبدیل کر دیے پچھلی اسکیم میں، یعنی وارڈز میں جہاں الیکشن 15 جنوری کو ہوا، اب وہی الیکشن ہو رہا ہے اس وقت 7 مئی کو، اور اس کے سارے پولنگ اسٹیشن آپ نے تبدیل کر دیے. اور اس طرح تبدیل کر دیے کہ ایک آبادی کو، کچی آبادی کو پکی آبادی میں ڈال دیا، پکی آبادی کو کچی آبادی میں ڈال دیا، تاکہ دونوں ہی جاتے ہوئے ہیزیٹیٹ کریں. ویسے ہی ٹرینڈ کم ہوتا ہے ضمنی انتخاب میں، تو گویا آپ چاہتے ہیں کہ ووٹ ڈلے ہی نہیں.
اور پھر جو عملے کا تقرر کیا انہوں نے پریزائڈنگ افسروں کا، اس کو بھی چھپا کے رکھا. اور اب جہاں جہاں چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ یعنی جو رولز ہیں اس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے. کوئی 9 گریڈ 10 گریڈ 11 گریڈ کے لوگوں کو بھی جو بھی ہوتے ہیں یہ سسٹم میں، اس میں ان کو آپ پریزائڈنگ افسر بھی بنا رہے ہیں، پولنگ آفیسر بھی بنا رہے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ آپ کا کام کریں. اور ہمیں ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ وہ دھاندلی کا یہ منصوبہ بھی بنا رہے ہیں کہ پہلے سے ہی 200 ووٹ آپ ڈال کے رکھو. یہ میں بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلے جو کر لیا وہ کر لیا. اب جماعت اسلامی آپ کو یہ کھیل نہیں کھیلنے دے گی. آپ اس بات کی کوشش کی جرت بھی نہ کریں، اس لیے کہ ہمیں اب سب معلومات بھی مل رہی ہیں. اور جو آپ کے گھروں میں میٹنگز ہو رہی ہیں مختلف پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے گھروں میں، جس میں آپ آر اوز کو بھی بلا رہے ہیں، جس میں آپ پریزائڈنگ افسروں کو بھی بلا رہے ہیں، اس کی بھی ہمیں اطلاع ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں ہم ایسے ہی رہتے ہیں؟ ہمیں اطلاع ہے اور ہم اپنی خود بھی اس کے لیے ٹیمیں متعین کر رہے ہیں کہ جو اس دھاندلی کو روکے گی. ہم کوئی بدامنی نہیں چاہتے، ہم کسی سے نہیں لڑنا چاہتے. ہماری کسی نہ جماعت سے دشمنی ہے نہ میں کسی فرد سے دشمنی ہے. ہم سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ سے کوئی 1 ووٹ اضافی نہیں مانگتے، 1 سیٹ اضافی نہیں مانگتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو قانون کے مطابق اور جو لوگوں کا حق ہے اس کے مطابق ان کو آرام سے جا کر ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے. جو جس کو ووٹ دے جینوئن طریقے سے اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ پہلے سے یہ طے کر رہے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم بھی پہلے سے موجود ہوں گے انشاءاللہ. اور ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پولنگ ایجنٹ کو صبح کے وقت میں انگیج کر کے رکھو. اور انگیج کر کے رکھو گے تو 200 ووٹ تقریباً ہر جگہ پہ ڈال دو گے تو یہ کرتے رہیں، ووٹ ڈلواتے رہیں، بعد میں تو ہماری گنتی پوری ہو جائے گی. تو یہ خواب آپ کا انشاءاللہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اس کو ہم روکیں گے. اور یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، وہ نہیں کر رہا اس کام کو. یہ کام رینجرز کا ہے اور پولیس کا ہے، اس لیے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ظاہر ہے اس کے نتیجے میں خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے اگر میں نے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھا ہے کہ آپ رینجرز کی تعیناتی کریں تو الیکشن کمیشن پلٹ کے جواب بھی نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن تو صرف سندھ حکومت کی سنتا ہے، پیپلز پارٹی کی سنتا ہے. کچھ کہہ دو تو ناراض ہوتے ہیں. بھائی جب آپ پارٹی بن کر کام کرو گے تو ہم بتائیں گے نا، یہ ہمارا حق ہے نا. آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں اس بات پر؟ آپ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم مت بنیں. آپ شفاف طریقے سے پارٹیوں کو ڈیل کریں. آپ نہیں جانتے جماعت اسلامی کا اسٹیک کیا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نہیں جانتا کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے ہرا دیا ہے سب لوگوں کو؟ جیت گئی ہے جماعت اسلامی اور جیتنے کے بعد نتیجے بدلنے کی کوشش کی گئی ہے. کیا چیف الیکشن کمشنر کو ہی نہیں پتا جن کے پاس سارے فارم لے کر ہم اوریجنل گئے تھے؟ اس ہیئرنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا فارنزک کریں گے اور آخری سماعت کریں گے، پھر فیصلہ سنائیں گے. نہ فارنزک کیا نہ آخری سماعت کی، اور فیصلہ کیا سنایا؟ پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا کہ 66 اسٹیشنوں پہ اگر تضاد تھا تو 16-17 میں کہا کہ آپ ریکاؤنٹنگ کراتے ہیں جس کا بندوبست پہلے سے ہوا تھا. ہم بار بار کہتے رہے کہ بھائی آپ 2 مہینے دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے ہی دھاندلی کی ہوئی ہے، یہ تو سب کچھ بدل دیں گے. لیکن آپ نے سیز نہیں کیا. پہلے دن سیز کرنا چاہیے تھا جب آپ نے ٹیک اپ کی تھی سیٹیں. یہ سارے وہ گراؤنڈ تھے جس کی بنیاد پر ہم نے ان کے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور اسٹے ملا اور پھر ان کا فیصلہ کل عدم ہو گیا ہے. اور ہم ہر سطح پر جائیں گے اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے. ہمیں عوام نے ووٹ ڈالے ہیں نا، ہمیں کسی کے کہنے پر ڈبے بھر کے تو ووٹ نہیں ڈالے گئے. ایک ایک آدمی جاتا ہے، کنونس ہوتا ہے اور پھر جا کر ووٹ کاسٹ کرتا ہے. تو اس کا تحفظ کرنا اس کے ووٹ کا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. لیکن سب سے بڑا فرض تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. لیکن الیکشن کمیشن اگر رسپانس ہی نہ دے، صرف پیپلز پارٹی کو رسپانس دے، ہماری کسی بات کا جواب نہ دے اور ان کا کام کرے تو پھر ظاہر ایکسپوز بھی کریں گے. کب تک بچیں گے آپ؟ کب تک اس طرح سے ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس لیے میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نوٹس لیں. ان کا قانونی آئینی حق ہے، ان کا استحقاق ہے کہ وہ فوج بھی طلب کر سکتے ہیں اور رینجرز بھی. پہلے تو کہتے تھے کہ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس رینجرز نہیں ہے، فوج نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. بھائی ابھی تو 11 یوسیاں ہیں، 15 وارڈ ہیں، آپ اس میں تو لگا سکتے ہیں. مسئلہ تو یہیں کراچی میں ہی ہے. تو آپ 11 یوسیز میں اور 15 وارڈ میں اگر رینجرز کی تعیناتی اسٹیٹک پوزیشن پہ کر دیں گے تو نہ رینجرز کو اعتراض ہوگا نہ فوج کو اعتراض ہوگا. آپ نیوی کو کر دیں، آپ ایف سی کو کر دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملے ہوئے ہیں، سیدھی بات ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر پولیس کی
لوگوں کو. اب آپ دیکھیے اس وقت ٹرانسفر کیسے ہو رہے ہیں. جب الیکشن بالکل سر پہ آ کر کھڑا ہو گیا تو کورنگی میں اپنی مرضی کا ایس ایچ او لگا رہے ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی پولیس بھی اپنی ہوگی, اپنی مرضی کی ہوگی, اور اسی طرح سے عملہ بھی اپنی مرضی کا ہوگا. پریزائڈنگ افسر یا تو اپنی مرضی کے ہوں گے یا حکومتی دباؤ ہوگا, اور الیکشن کمیشن دیکھتا رہے گا تماشا اور کچھ بھی نہیں کرے گا بلکہ ایک پارٹ بنا ہوا ہوگا. تو آپ کیا الیکشن کرانے جا رہے ہیں؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شہر کراچی ہے, یہ پاکستان کی معیشت چلاتا ہے, یہ سلوک کرتے ہیں آپ اس شہر کے ساتھ, اس کے مینڈیٹ کے ساتھ, اس کے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں آپ کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. نتیجہ تو وہ ہوگا جو ہم بنائیں گے. ان سب ہتھ کنڈوں کے باوجود ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام جس طرح انہوں نے 15 جنوری کو جماعت اسلامی پر اعتماد کیا تھا, انشاءاللہ 7 مئی کو بھی وہ نکلیں گے اور ووٹ کاسٹ کریں گے. اور میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ ووٹ ڈالیں. ان 11 یوسیز پر کراچی کے آئندہ کے پورے جو پروسیس ہے اس کا انحصار ہے, اور انشاءاللہ کراچی میں جماعت اسلامی کے میئر کے لیے رائے ہموار کرے گا. یہ کراچی کے لوگوں کے لیے فیصلے کا وقت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے بربادی رہے, اسی طرح لوٹ مار کا نظام چلے, اسی طرح کرپشن ہوتی رہے, اسی طرح 21 ارب روپے جو پیچ ورک ہوا وہ سب تباہ ہو گیا, یہی ہمارا مال ہڑپ ہوتا رہے, اسی طرح کلک کے پیسے کھائے جاتے رہیں, اسی طرح کے ایم سی کے تمام اسکول برباد رہیں, اسی طرح سڑکیں ٹوٹی ہوئی رہیں, گٹر ابلتے رہیں, ہمارے بچے جو ہے وہ بارشیں ہوں تو اس میں گرتے رہیں. یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ تعمیر و ترقی کا سفر پھر سے شروع ہو, وہ چاہتے ہیں کہ یہ شہر کلین ہو اور گرین ہو, بچے پڑھیں ہمارے. میں ایک بات کا وعدہ تو کرتا ہوں کراچی کے لوگوں سے, باقی تو مجھے نہیں معلوم کہ آگے چل کر کتنی محنت کرنی پڑے گی, وہ سب کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو کے ایم سی کے اسکولز ہیں, ان اسکولوں کو اتنا اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ کہ صرف اس بنیاد پہ لوگ اپنے بچوں کو داخل نہیں کرائیں گے کہ ہم کہیں اور فیس دے نہیں سکتے تو سرکاری اسکول میں جا رہے ہیں, جو تباہ حال کر دیا ہے, کو اپ گریڈ بھی کریں گے, اور انہی کو انشاءاللہ ان کی بڑی تعداد کو آئی ٹی سینٹرز بھی بنائیں گے. ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور ہم اس پہ بالکل ہمیں کوئی پریشانی نہیں کہ کون سی زبان اور کون سے مذہب کا آدمی اس میں پڑھے گا. سب بچے ہمارے بچے ہیں. اس شہر کے سارے سندھی, مہاجر, پختون, بلوچ, پنجابی, سرائکی, کشمیری, ہزارے وال, میمن, گجراتی, جو آپ دیکھیں, بنگالی, برمی, گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے لوگ, جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں, ہم سب بچے ہمارے بچے ہیں, وہ سارے لوگ ہمارے لوگ ہیں. ہم ان کے لیے انشاءاللہ ابھی اس وقت بھی جماعت اسلامی اور الخدمت کے تحت اب اتنی خدمت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو انشاءاللہ اس میئر کی پوزیشن کو استعمال کر کے ہم ایجوکیشن کو پرائرٹی دیں گے. ڈیولپمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سے ہو سکے گا فوری طور پر شروع کریں گے, اور اگر رکاوٹ ڈالے گی حکومت تو یہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے کہ یہ عطا کریں گے تو ہمیں ملے گا. وہ بھائی ہم تم سے چھینیں گے, ہمارا حق ہے, اور ہم دوسری جماعتوں کی طرح آپ سے سودے بازی نہیں کریں گے. ہم آپ سے انڈیو فیور بھی نہیں مانگتے, لیکن جو اپنا حق ہے وہ آپ سے مانگیں گے. آپ عزت کے ساتھ دیں گے تو ٹھیک ہے, مل کر کام کریں گے, اور اگر آپ عزت سے نہیں دیں گے تو دینا تو آپ کو پڑے گا. اس لیے ہم بالکل چاہتے ہیں کہ یہ شہر ایک مرتبہ پھر ترقی کی طرف جائے. اور کتنی زبردست بات ہمارے کل کے سیمینار میں ہمارے ایک صنعت کار نے کی کہ دیکھیں کراچی کی ڈائنامکس اور پاکستان کے ساتھ اس کا رشتہ کتنا زبردست ہے, کہ ملک کے بہت سارے شہر, بڑے بڑے شہر ہیں اور ہمارے شہر ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے جب لاہور میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اسلام آباد میں ہوتی ہے, ملتان میں ہوتی ہے, پشاور میں ہوتی ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سارے شہر ڈیولپ ہوئے لیکن پاکستان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی. کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ اگر یہ ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کا فوری ایفیکٹ کراچی کے پورے پاکستان کے اوپر پڑتا ہے, اور پورا پاکستان آگے بڑھتا ہے. اس وقت بدحال ترین صورت میں بھی کراچی پاکستان کی آدھی معیشت چلا رہا ہے. اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے, اس میں بچے پڑھنے لگیں, اس کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے, اس میں صنعتیں لگانے کے لیے سہولتیں ہوں, نئے صنعتی زون بننے لگیں, یہاں جو ہے وہ لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنی رائے دینے کا حق مل جائے, تو یہ شہر تو پاکستان کو 4 چاند لگا دے گا انشاءاللہ, چند برس میں لگا دے گا. اس میں پوری صلاحیت موجود ہے. لیکن کیوں اتنی زیادتی یہ سارے لوگ کرتے ہیں, یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے. بہرحال جماعت اسلامی نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے, تو انشاءاللہ ہم جد و جہد کو جاری بھی رکھیں گے اور حتمی نتیجے تک بھی پہنچائیں گے. 7 مئی کو میری درخواست ہے کراچی کے لوگوں سے, جہاں جہاں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے, وارڈز میں بھی اور یوسیز میں بھی, ایک یوسی اہم ہے, اور تیاری چاہے حکومت کی جتنی بھی ہو, اگر عوام بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ حفاظت بھی کرتے ہیں اس کی, اور کارکنان جماعت بھی,
اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہا تو اتنی بڑی تعداد میں یہ مینڈیٹ ملے گا کہ پھر یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا کہ تیرا میئر یا میرا میئر کراچی کے عوام کا میئر ہوگا اور وہ جماعت اسلامی کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان مراحل کو آسان فرمائے اور آخر میں پھر یہ کہ الیکشن کمیشن ہوش کے ناخن لے، رینجرز کو لگائے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہ ہو. بہت شکریہ. میں اس موقع پر بلکہ فاتحہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پاڑا چنار میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں 8 اساتذہ کو شہید کر دیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا تکلیف دہ بات ہوگی کہ اساتذہ کو شہید کر دیا جائے اور ملک میں ایک مرتبہ پھر جو فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی کوشش کی جائے. یہ ملک اور دین اور کسی کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتے یہ لوگ. اسی طرح ہمارے 6 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی شہادت کو قبول فرما لے، ان کے درجات کو بلند فرما لے. یا اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما دے. یا رب العالمین جو لوگ دین کے خاطر، ملک کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو یا اللہ قبول فرما لے. اس ملک میں کو اغیار کی سازشوں سے، ان کی دہشت گردی سے میں بچا لے. جو بیرونی اعلی کار بن کر شہر میں دہشت اور ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرما لے اور ہم سب کو متحد ہو کر، متفق ہو کر کام کرنے کی توفیق دے. ہمارے پارا چنار کے جو اساتذہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما اور یا اللہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا. ہمارے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ. اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کرتی ہے اور یا یہ بھی خبریں ہیں کہ اس دن شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ حلق رہنا اور جس دن میئر کا الیکشن ہو اس دن ان کے نمائندے ہی نہ جائیں وہاں، تو پھر 11 یوسیز میں بھی اگر آپ کو برتری حاصل نہیں ہوتی اور پیپلز پارٹی آپ سے 2 سے 3 یوسیز میں آگے نکل جاتی ہے، تو کس طریقے سے جو ہے وہ جماعت اسلامی؟ پہلے تو مرحلہ یہ ہے نا کہ 11 یوسیز کا انتخاب ہو جائے اور اس انتخاب کو پرامن طریقے سے منعقد کر لیا جائے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک بڑی اکثریت ہمیں مل جائے گی اس کے نتیجے میں. پھر ہمارے پاس وہ 12 یوسیز ہیں. میں اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے. 12 یوسیز وہ ہیں جن میں سے 6 الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کی تھی، اس پر فیصلہ دیا تھا اور اس کو فیصلے کو ہم نے کل عدم قرار دلوایا ہے. وہ قانونی پروسیس میں ہے اور اللہ نے چاہا اس کا جلد فیصلہ ہوگا. اور چونکہ وہاں واضح طور پر ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں اندازہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بھی ہمیں جانا پڑا تھا، وہ کوئی ادر وے فیصلہ ہو سکتا ہے. وہ کراچی کے حق میں ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ ری پول بھی کروائیں گے اور ظاہر ہے اس کا امیجیٹ ری پول کرانا پڑے گا تو وہ کلیئر ہو جائیں گی. 6 وہ ہیں. اس کے علاوہ مزید 6 سیٹیں وہ ہیں جماعت اسلامی کی جو ری کاؤنٹنگ میں انہوں نے ہم سے لی ہیں. بہرحال اس کا نوٹیفیکیشن تو حکومت اس نے الیکشن کمیشن نے نکال دیا ہے غلط طریقے سے، نہیں نکالنا چاہیے تھا، اس پہ ہمارا اعتراض موجود تھا، لیکن ہم اس کے لیے بھی قانونی چارجوئی کریں گے. پھر پی ٹی آئی کے دوستوں کی بھی 10-12 نشستیں ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی نے اسی طرح سے ہڑپ کی جس طرح سے انہوں نے ہماری سیٹیں ہڑپ کی. اب پی ٹی آئی کے لوگ بھی انڈیویجولی بھی کچھ کلیکٹیولی بھی گئے تھے، کچھ جگہوں پہ ان کو کامیابی ملی اور کچھ چیزیں ان کی بھی پروسیس میں. ہم اس میں بھی معاونت کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اوریجنل مینڈیٹ جس جماعت کا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی اوریجنل مینڈیٹ ہے تو ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے، لیکن زبردستی کا مینڈیٹ تو نہیں لونا. تو یہ سچویشن اتنی خراب نہیں ہے نمبرز کی جس طرح سے پیپلز پارٹی تاثر دے رہی ہے کہ ہم نے بہت اکثریت حاصل کر لی ہے، تو وہ اتنی اکثریت میں اس سب ہتھ کنڈوں کے باوجود بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا اور میرا خیال ہے کہ یہ 7 تاریخ کا انتخاب ہونے دیں، اس کے بعد ہم ظاہر ہے بالکل کلیئر ہو جائے گی پکچر، تو پھر پارٹیوں سے بات چیت بھی ہوگی اور اللہ نے چاہا تو کوئی بہتر چیز ہو جائے گی انشاءاللہ. نہیں، جو رابطہ ہمارا بڑھ رہا ہے تو لوگوں کا رسپانس بھی بہتر آ رہا ہے. اصل میں یہ بات بہت اہم ہے کہ لوگوں کا سوال یہی ہے کہ ہوا کیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے لیے، حکومتوں کے لیے، ریاست کے لیے بہت سوالیہ نشان ہے کہ ایک الیکشن 2.5-3 سال کی محنت کے بعد منعقد ہو اور اس کے بعد آپ اس کو لٹکا دیں تو اس کے نتیجے میں کتنی مایوسی پھیلتی ہے اور اس پورے سسٹم پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم ریزسٹ نہیں کر رہے ہوتے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، یہ الیکشن ہی نہیں ہوتا. اگر جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن کے لیے ایفرٹ نہ کر رہی ہوتی تو یہ تو 10 سال الیکشن نہ کرائیں، ان کا کیا جا رہا ہے، یہ تو ایڈمنسٹریٹروں کے ذریعے چلاتے رہیں اور پارٹیاں بھی لائن میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مطالبہ کریں کہ الیکشن کراؤ
وہ کہتے ہیں ہمیں ایڈمنسٹریٹر بنا دو بس، باقی ٹھیک ہے، الیکشن کی کیا ضرورت ہے. ایک صاحب تو ایک پارٹی میں آئے اسی لیے کہ ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ وہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بن جائیں گے، تو جن کو را کا ایجنٹ قرار دیتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے آنا ہی اس لیے پسند فرمایا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر بن جائیں گے. تو جہاں یہ صورتحال ہو کہ لوگ بھی لائن میں لگے ہوئے ہوں کہ ہم غیر جمہوری طریقے سے تو بیٹھنا چاہتے ہیں، جمہوری عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، تو ظاہر ہے کیسے کام چلے گا. لیکن بہرحال یہ جماعت اسلامی تھی جس کی وجہ سے الیکشن ہو گیا. اب الیکشن کے بعد یہ صحیح ہے، لیکن اب ہم نے رابطہ کیا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، ڈور ٹو ڈور گئے ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اس ضمنی انتخاب کی کتنی اہمیت ہے اور کس طرح آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے بنیادی حق کو اور اس شہر کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ جو رابطہ بڑھا ہے، لوگوں کا رسپانس بھی بڑھا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب لوگ ووٹ ڈالیں گے. نہیں، اب وہ دائرہ تجربہ ہو جاتا ہے نا، تجربہ ہو جاتا ہے، ہمیں تجربہ ہو گیا ہے اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ووٹوں کا تحفظ کریں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ ملاقاتیں بھی جاری ہیں آرو سے اور تمام پیپلز پارٹی اپنی حکمت عملی بھی بنا لی ہے، آپ نے کہا ٹیم بھی بنا رہے ہیں، اس کے بعد کیا لایا؟ نہیں، ہماری ملاقاتیں نہیں جا رہی ہیں. ہاں جی 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 اس کے بعد کیا لایا؟ کیا ہوگا کہ الیکشن پرامن ہوں گے؟ نہیں، پرامن ہونے چاہیے اور یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی اور حکومت کی ہے اور رینجرز کی ہے اور فوج کی ہے. اب یہ فوج ہے اور رینجرز یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. رینجرز تو ہیں نا یہاں شہر میں موجود، اگر باقاعدہ ڈپلائمنٹ وہ نہیں کرتے جو کہ ہونی چاہیے تو بھی رینجرز کا یہ کام ہے کہ کم از کم، یعنی میں ڈی جی رینجر صاحب سے بات بھی کروں گا انشاءاللہ کہ وہ یہ تو کریں نا کہ وہ ارد گرد موجود رہیں تمام اسٹیشنوں کے تاکہ کوئی بدامنی نہ پھیلا سکے. یہ تو ان کے روٹین کے ڈومین میں شامل ہے کہ کہیں بھی بدامنی ہو رہی ہو تو رینجرز اس میں انوالو ہو سکتی ہے، یہ تو ان کے ڈومین میں شامل ہے. تو یہ کام تو انہیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹک پوزیشن پہ اگر رینجرز ہوگی تو یہ بدامنی ہوگی نہیں. اس لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں. ہمیں کیا فیور چاہیے؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں رینجرز بوتھ میں جا کے جماعت اسلامی کے ٹھپے لگائے. ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بوتھ کے اندر جا کے وہ ڈبے پہ بیٹھیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ بڑا اگر اسٹیشن ہے تو اندر جا کر کھڑے ہو جائیں، بوتھ میں لوگوں کو کام کرنے دیں، بس بدامنی نہ پھیلانے دیں، قبضہ نہ کرنے دیں، کسی کو گولی نہ چلانے دیں، کسی کو لڑائی نہ کرنے دیں. آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن یا تمام جو عملہ ہے وہ پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت کی جو ہے وہ بی ٹیم بنے گی، پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ مطلب ہم بعد میں پوزیشن لیں گے تو نتائج پہ آپ مطمئن ہوں گے؟ صحیح نتائج ہوں گے تو مطمئن ہوں گے. دیکھیں، ہم ساری سیٹیں تو نہیں جیتے نا شہر میں، اور ہم نے ساری سیٹوں پہ اعتراض بھی نہیں کیا. جہاں ہم جیتے ہم نے اس کا حق کلیم کیا، ٹھیک ہے. جس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ٹھیک ہے، جس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، قبضہ ہوا، اس پر اعتراض کر رہے ہیں. لیکن ہم باقی ان سیٹوں پہ تو اعتراض نہیں کر رہے کہ جہاں ہم نہیں جیتے تھے. ہم نے قبول کیا نا، ہم تو نہیں کہہ رہے ہم نے کوئی 200 سیٹیں جیت لی ہیں، بس جتنی جیتی ہیں اسی کو کلیم کر رہے ہیں نا. تو اگر الیکشن کمیشن صحیح طریقے سے الیکشن کرائے گا تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ پھر تو عوام کے اوپر ہے، وہ جس کو چاہیں ووٹ دیں. ہم پہلے بھی تو ہارتے رہے، ہمیں کیا ہے. لیکن اگر ہم جیت رہے ہیں اور کوئی ہمیں زبردستی ہروائے گا اور پھر کہے گا کہ آپ نتیجہ بھی قبول کر لیں، تو یہ گن پوائنٹ پہ تو نتیجہ قبول نہیں کریں گے نا، اور آپ کو ایویڈنس دیں گے. ہم نے ایویڈنس دی ہے نا، ہم نے الیکشن کمیشن میں اور کورٹ میں جا کر ایویڈنس، جبھی تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم ہوا ہے. اگر وہ ایویڈنس ایسے ہوتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم کرتا؟ وہ جینوئن تھے تبھی تو کیا. تو اس لیے الحمدللہ ہم ناجائز کبھی بھی مطالبہ نہیں کرتے، لیکن جائز حق کے لیے آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. جاری
ٹیلی فون کا جو یوم امن ہے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام خواتین کا 7 تاریخ کو پرسوں ضمنی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں کراچی میں. اس کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے اور مردم شماری اور شہر کی مجموعی صورتحال پر. مردم شماری کا معاملہ یہ ہے کہ 15 دن کی توسیع تو کی گئی ہے، لیکن ہر دن اگر صرف 1 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو 2 کروڑ پہ بھی آبادی نہیں جائے گی. اور ہم متعدد بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ کراچی کی آبادی اس وقت کسی طور بھی مختلف پیرامیٹرز کو دیکھیں تو 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. یہ ہوائی بات نہیں ہے جس طرح کوئی بھی اٹھ کر کلیم کر دیتا ہے، بلکہ جتنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں انفراسٹرکچر کے، ماسٹر پلان کے مختلف جو تجزیے ہیں یا ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو ڈیزائننگ میں ورکنگ چاہیے ہوتی ہے، رپورٹس ہیں، یا پھر گیس کے اور بجلی کے، ان کے درجات کو بلند فرما. اور یا اللہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا. ہمارے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ.